ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں اپنے بزرگ قاری صادق صاحب کا، ان کے بیٹے خالد صادق صاحب کا، سدیس بھائی کا اور تمام ان کے برادران کا، اس کے علاوہ قصور کے اندر اپنے رفقائے کار کا، آصف الہی ظہیر کا، سلیم ساجد ربانی کا، اویس کرنی کا، انضمام شرادی کا، فوجی عمر فاروق کا اور جتنے رفقا نے استقبال کیا، بالخصوص عبدالستار ندیم کے بھائی کا اور تمام کے تمام اپنے رفقا کا دل سے، تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سلیم درگر بھائی کا، سب ساتھیوں کا جن کا نام زبان پہ نہ آئے وہ برا محسوس نہ کریں کہ جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، وقت بہت بیت چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا قرآن پاک کے حوالے سے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایسا کلام ہے اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن انسان کے دلوں کے اوپر نازل ہوا اور انسان کے دلوں نے اس کو محفوظ کیا، لیکن وہ خوف خدا میں نہ کپ کپاتے ہیں، نہ گریہ داری میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں۔ یہ کلام اللہ ہے، وہ کلام کہ جس رب کے صرف کلمہ کن سے، دو حرف کن، ہر چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ اس رب نے میرے اور آپ کے اوپر کتنی بڑی عنایت اور کتنا بڑا کرم کیا کہ پوری کلام کی ایک کتاب آسمان سے رفتہ رفتہ نازل کی۔ آج اللہ کے شکر کے بعد سب سے بڑا معجزہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ کتابی حالت میں کلام اللہ مجھے اور آپ کو دیا گیا۔ کیا اس میں صرف دو حرف ہیں؟ اس میں تو اتنے زیادہ حروف ہیں، اتنے زیادہ کلمات ہیں کہ اللہ رب العزت ان کلمات کی طاقت آپ کو سمجھانا بھی چاہتا ہے، بتلانا بھی چاہتا ہے، اس کتاب کا مقصد بھی سمجھانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ جس کے ساتھ پہاڑ چلنا شروع کر دے، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو کر کلام کرنا شروع کر دے، تو وہ یہی قرآن پاک ہے، یہی قرآن پاک ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مخاطب ہو کر سنے، اگر وہ کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب کو اپنے سے خطاب کرتا ہوا دیکھے یا سنے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن کو پڑھے گا، وہ اللہ رب العزت کا خطاب براہ راست سمجھے گا، اور جو کوئی اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ نماز پڑھے، اور نماز کے اندر بھی کیا پڑھے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا، اللہ نے ایک میرے اور آپ کے ساتھ ٹریڈ کی ہے، تجارت کی ہے، اور وہ تجارت کیا ہے، ٹریڈنگ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں رب عرش کی بلندیوں پہ تمہارا ذکر کروں گا۔ ابھی ایک خطیب آپ کے سامنے وہ ساری کی ساری محبت والی حدیث رکھ رہے تھے۔ اللہ کا ذکر انسان زمین پہ کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کہاں پہ کرتا ہے؟ عرش کی بلندیوں پہ کرتا ہے۔ بتائیے، آپ کا ایس پی ذکر کرے، وزیر اعلیٰ ذکر کرے، وزیر اعظم ذکر کرے، صدر ذکر کرے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ذکر کرے، آپ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں؟ علاقے کے ایم این اے نے میرا نام لیا، وزیر اعلیٰ نے میرا نام لیا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے کیسا کلیہ اور کیسی تجارت اور کیسی ٹریڈنگ کہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن پاک میں سے بھی تسبیحات، تحلیلات، کوئی ایک لفظ یہاں پہ بیٹھ کر کوئی بندہ صرف سبحان اللہ ہی کہہ دے، سب کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ ہی کہہ دیں، تو یہ ذکر انسان کہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہے؟ فرش کے اوپر بیٹھ کر، اور اس کے بدلے میں اللہ کہاں ذکر کرے گا؟ عرش کے اوپر بیٹھ کر ذکر کرے گا۔ اور جس کا ذکر اللہ کرے گا اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کی، کسی غم کی کوئی ضرورت ہے؟ اور میرے بھائیوں، خام ہاں قرآن پاک کے بارے میں
اشکالات معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں اور قرآن پاک کے بارے میں وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ جہلم کا ایک مرزا آپ کے اور میرے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے کہ قرآن پاک کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن پاک کتاب ثواب نہیں ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ ہاں، قرآن پاک صرف کتاب ثواب نہیں ہے، لیکن کیا قرآن پاک کتاب ثواب ہی نہیں ہے؟ اس بدبخت نے عبدالحمید جہلمی صاحب کے علاقے میں بیٹھ کر ان کے سامنے ہر روز وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے، یہاں تک کیا اٹھا یہ مرد مجاہد کی طرح وہاں اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے شانہ بشانہ اس کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، لیکن اس بدبخت کا ایک جملہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا، قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے معاذ اللہ فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے۔ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے۔ اب آپ نے سب نے اللہ کے فضل سے ابلاغ عام ہو چکا، علم عام ہو چکا، اور حامد آسم صاحب، قاری صادق رحمانی صاحب، یہ پورا مدرسہ آپ کو علم کی روشنی سے منور کر رہا ہے۔ ایک حدیث ابھی میں شروع کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ ایک جملے میں رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ سب کو پتا ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا الف لام میم کا ترجمہ دنیا کا کوئی عالم جانتا ہے؟ دنیا کا کوئی مفتی جانتا ہے؟ کوئی مفسر جانتا ہے؟ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، پھر بھی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ تو یہ کہتا بغیر ترجمے کے پڑھنے سے ایسے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ کتنا عجیب فلسفہ ہے، کتنا عجیب مغالطہ ہے، اور پھر یہ مغالطہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب ثواب نہیں ہے، لیکن یہ کتاب ثواب ہے۔ صرف 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا؟ 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کیا قرآن کے اندر موجود نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم نے اپنے بیٹوں کو، معروف لمبی حدیث ہے، اس کا صرف ایک جز بیان کرتا ہوں، اشارے کرتا چلوں گا۔ اگر زمین و آسمان کو ایک زنجیر ہی میں جکڑ دیا جائے، ایک زنجیر میں جکڑ دیا جائے، لوہے کی آہنی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو ان زنجیروں کے اوپر اگر پڑا جائے تو یہ زنجیریں ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ یہ کلام اس کے اندر ثواب ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ پھر جی قرآن پاک کے اوپر یہ اشکال بھی وارد کیا جاتا ہے، یہ جی کتاب ثواب تو ہے، کتاب شفا نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں اللہ نے شفا نازل فرمائی ہے، قرآن پاک میں شفا ہے۔ آپ کو غامدی، آپ کو منکرین حدیث، آپ کو جہلمی جیسے فتنے اگر یہ کہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، مانتے ہیں، اس بات کا بھی اقرار ہے، لیکن اس کے اندر نہ ثواب ہے نہ اس کے اندر شفا ہے۔ پڑھ پڑھ کے، گم کر کر کے، پھوکے مار مار کے اس سے شفا نہیں ملے گی، تو یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ ایک حدیث صرف اشارہ، صحابی نے سردار کو دم کیا تھا کہ نہیں تھا کیا؟ کس کا کیا تھا؟ سورت فاتحہ کا، اپنے اجتہاد سے کیا تھا۔ سورت رقیہ، سورت شفا بعد میں بنی، اپنی مرضی سے تعداد کو معین کر کے کیا، بعد میں رسول اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ فلسفہ اور عقیدہ بھی یاد رکھ لیجئے، کتاب شفا بھی ہے۔ اور میرے ذہن میں وہ اسلام آباد کے کیپٹن کا واقعہ کبھی نہیں نکلتا، اس نے خود بیان کیا، میری والدہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، والدہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، 70 برس عمر ہے، ڈاکٹر نے کہا کورنیا ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے تو بھی بینائی واپس آنے کا امکان نہیں ہے۔ اب یہ لا علاج مرد ہے، اس کی والدہ 13 لائنی قرآن پڑھا کرتی تھی، اس نے قرآن کے اوپر نبینہ ہو کر انگلی رکھی اور کہا اللہ
حافظ قرآن نہیں ہوں، حافظہ نہیں ہوں، قرآن کی آیات کا پتہ نہیں ہے کس جگہ پہ کیا لکھی ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانی آتی ہے، یہ 13 لائنیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میری والدہ نے تیسرا قرآن شروع کیا، 2 قرآن ہر صفحے کے اوپر 13 مرتبہ انگلی پھیر کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تیسرا قرآن شروع کر دیا، اللہ نے بینائی کو واپس لٹا دیا۔ یہ کتاب شفا نہیں ہے، یہ کیسا مغالطہ ہے؟ ہاں، لیکن آج ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، دونوں مغالطے دور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لوگوں کے ذہن میں ہے قرآن پاک پڑھ کے دم کرنا، پھونک مارنا، تھتکارنا یہ خلاف شریعت ہے، یہ ہرگز خلاف شریعت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ دم کرنا، تھتکارنا اور کسی چیز کے اوپر پڑھ کے بھی اس کو تھتکارنا 100% جائز ہے۔ اختلاف ہے سانس لینے میں، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث اس بات کے اوپر دال ہے کہ ہر وہ رقیہ، ہر وہ دم جس میں شرک موجود نہ ہو وہ جائز ہے، یہ علاج کا باب ہے، مفتوح ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ ایک نقطہ ضرور آپ نے سمجھنا، وہ کیا ہے جو لوگوں کو آپ نے جا کے سمجھانا بھی ہے۔ زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، انجیر میں شفا ہے، زیتون میں شفا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ زمزم کے پانی کی بوتل گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، شہد کی بوتل بازو پہ باندھ کے پھرنا شروع کر دے، کلونجی کی پڑیا پیٹ پہ باندھ کے پھرنا شروع کر دے، شفا مل جائے گی؟ ایمانداری سے بتائیے۔ آپ جیسے لوگوں کو بھی اتنی عقل اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ یہ جیلی عملوں سے اور یہ جو آپ کے مالوں کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں ان سے اجتناب کریں۔ ہاں، کوئی بندہ مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی بچہ ہے جو بالکل پڑھنے سے بالکل نہیں پڑھ سکتا، اس کی بات اس استثناء کے علاوہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو پورے کے پورے کو گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، اس کو شفا مل جائے گی؟ تو میرے بھائیوں، اگر زمزم لٹکانے سے شفا نہیں ہے، شہد لٹکانے سے شفا نہیں ہے، کیسے شفا ملے گی؟ زمزم پینے سے، شہد پینے سے، کلونجی کھانے سے، زیتون اور انجیر کو استعمال کرنے سے ملے گی۔ قرآن ہی واحد مظلوم کتاب ہے کہ جس کو لٹکانے سے مل جائے گی، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندے پڑھے گا تو اللہ کی قسم شفا مل جائے گی۔ ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں، آپ کو کیا کہوں، ٹی وی پہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، شفا کے لیے سورۃ فاتحہ بتائی، حتیٰ کہ کینسر کے مریضوں کو بتایا کہ 41 مرتبہ فجر کی سنتوں کے بعد 41 دن پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کینسر کے مریض شفا یاب ہو چکے صرف سورۃ فاتحہ سے۔ اور ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 41 دن پڑھا جائے، 40 دن پڑھا جائے، 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت فرما دے، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو عنایت فرما دیا۔ تو یہ دعائیں شفا کی دعائیں ہیں۔ بانچ پن کا مرض ہو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعائیں قرآنی دعائیں ہیں، لیکن یہ لٹکانے سے شفا نہیں ملنی۔ کیسے ملنی ہے؟ پڑھنے سے ملنی ہے۔ پڑھیں گے شفا مل جائے گی۔ یہاں پہ ایک اور اشکال، تویز دھاگے گنڈے کا ایک جو کاروبار معاشرے میں ہے، اہل حدیث علماء کی محنت ہے، اہل حدیث علماء نے محنتیں کی۔ یہ قاری صادق صاحب، یہ مدارس، یہ دین کے ادارے، حامد آسم صاحب، میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے بغوی صاحب، علماء کی ایک پوری کی پوری کھیپ، آصف ربانی صاحب، یہ سارے کے سارے بلاگ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم نے قرآن کے علاوہ شرکیہ تویز نہیں لینے۔ آپ پیر صاحب کو کہتے ہیں، آپ جیسے لوگ بھی، کہ ہم نے شرکیہ تویز نہیں لینے، ہم نے قرآن کا لینا ہے۔ آپ جیسے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں جی قرآنی تویز لے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہ جی الماری میں رکھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہ پیر صاحب نے قرآن کی آیت لکھی ہے، کون سا شرک ہے؟ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ آپ کو اس بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو یہی اعتراض تھا نا کہ قرآنی ہونا چاہیے، اللہ کا کلام ہونا چاہیے، تو اس نے لکھ دیا۔ اچھا جی کرو گے کیا؟ یہ میں سچا آپ کے سامنے واقعات رکھتا ہوں۔ بڑے بڑے اہل حدیث، اہل توحید لوگ بھی قرآن کا تویز لے آتے ہیں۔ کرنا کیا جی؟ یہ جی الماری میں رکھنا۔ اس سے ہوگا کیا؟ برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بندہ بھی ایسا عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، الماری کھولتا ہے،
تویز پکڑتا ہے اور جب رکھنے لگتا ہے آگے 5 قرآن 10 قرآن 6 قرآن گھر کی الماریوں میں سجے ہوئے ہیں. پیر کی ایک آیت لکھنے سے تو برکتوں کا نزول ہو جانا ساقی صاحب، لیکن 5 قرآن الماری میں پڑے ہیں، برکتیں نازل نہیں ہو رہی. عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ اگر برکتوں نے صرف رکھنے سے نازل ہونا ہوتا تو پورے قرآن سے نازل ہوتی کہ ایک تویز سے؟ پورے قرآن سے نازل ہو جاتی. آپ گھر میں 10 قرآن رکھ لیں 20 قرآن رکھ لیں، اگر پڑھیں گے نہیں تو گھر قبرستان کی مانند ہے. یہ احادیث سے ثابت ہے. اللہ کے بندو، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کتنی محکم بین پکی پختہ آیت ہے. اس قرآن سے چمٹ جاؤ. اگر اس قرآن کو چھوڑو گے، اگر اس ذکر سے اعراض کرو گے، قرآن پاک قرآن کا موضوع ہے، قرآن پاک سے اعراض کرو گے تو اللہ کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھا لے گا. اندھا کر کے. اور بندہ کہے گا اللہ میری تو آنکھیں ہوا کرتی تھی. ہاں تیری آنکھیں تھیں، لیکن ہم نے تجھے کلام اللہ دیا، تو نے اس سے آنکھوں کو پھیر لیا. جس طرح تو نے ہمارے کلام سے اعراض برتا، آج ہم تجھ سے اعراض برتیں گے. جیسے تو نے ہماری آیات کو چھوڑا، آج ہم تیری آنکھوں کو اندھا کر کے چھوڑیں گے. میرے بھائیو، اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ کلام اللہ، میں نے اور آپ نے صرف یہ سمجھا کہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ بس ہمیں گفٹ مل گیا ہے، یہ ہمیں تحفہ مل گیا ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نہ اس کی تلاوت کرنی ہے، نہ اس کو پڑھنا ہے، نہ اس کو سمجھنا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. بتائیے جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے نا، ایک شیطان اس کا ہمزاد بنا دیا جاتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دینے والا دنیا کا سب سے بڑا محروم ہے. حتیٰ کہ اللہ کا شکر ہے مسلمان امت کے اوپر آسانی ہے، جو بندہ ایک دن میں 10 آیات کی تلاوت نہیں کرتا وہ غافلوں میں سے ہے. اللہ تیرا شکر ہے 10 آیات تو 5 نمازوں میں ہر مسلمان پڑھ ہی لیتا ہے. کم از کم غفلت والا دل نہیں ہوتا. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے کبھی احادیث کے اگلے درجوں کو بھی ٹچ کیا؟ 100 آیات قیام میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ 1000 آیتوں کا قیام جو بندہ ایک دن میں کرتا ہے، صحیح حدیث حسن درجے کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 آیتوں کے ساتھ جو بندہ قیام کرتا ہے اس کو ایسا خزانہ عطا کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس خزانے کے جز کی قیمت ادا کرنے کی باری آئے تو زمین و آسمان کے سارے خزانے جمع ہو جائیں، اس خزانے کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے. وہ خزانہ کل قیامت کے دن ملنا ہے. اور کتنا آسان کلیہ، بہت آسان. 1000 آیتیں سننے میں بہت بڑی لگتی ہیں، لیکن 29واں اور 30واں پارہ اس کو اگر آپ قیام میں نوافل میں پڑھ لیں گے، چاہے ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھیں، اپنی ٹریننگ کریں، تربیت کریں کہ ہفتے کے دن ایک رات ایسی ضرور آنی چاہیے کہ جس دن میں نے اس اجر کو بھی پانا ہے، اس ثواب کو بھی پانا ہے کہ 1000 آیتوں کا قیام 29واں اور 30واں پارہ پڑھیں، پوری 1000 آیتوں کا قیام ہو جاتا ہے اور بندے کو وہ خزانہ مل جاتا ہے. تو کسی بندے کے مقدر میں جنت کے درخت لکھے ہیں، 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے ہیں، محلات لکھے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ. یہ انسان پڑھتا رہے اور قرآن کی یہ نوافل کے اندر قیام کرتا رہے. جنت میں محل بنا ہوا ہے، جنت میں درخت بنے ہوئے ہیں، جنت میں خزانے لکھے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا؟ جس بندے کے جنت میں گھر بنے ہوں، جنت میں ہزاروں درخت لگے ہوں، جنت میں ہزاروں خزانے پڑے ہوں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے. یہ قرآن کے ساتھ ایسا تمسک اختیار کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ شکوہ نہ کریں. لیکن قرآن کہتا ہے رسول اللہ نے شکوہ کرنا ہے کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے بھائیو، یہ قرآن کتاب ثواب بھی ہے، یہ قرآن کتاب شفا بھی ہے. اور شفا کے حوالے سے تو میرے عینی مشاہدات میں اس قدر زیادہ واقعات ہیں کہ کبھی موقع ملا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. ہم نے یہاں پہ بھی ظلم کیا. افراد تفرید نہیں ہونی چاہیے. میں غامدی اور جہلمی طرز فکر کی بات نہیں کرتا، لیکن مجھے اور آپ کو بھی
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہدی للمتقین تو ہے، لیکن کیا ہدی للناس نہیں ہے؟ ہدی للناس بھی ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ فلسفہ بھی باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے کہ کسی نے قرآن پاک اگر سمجھنا ہے اس کو 14 علوم آنے چاہیے ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ اور یہ فلسفہ بھی باطل ہے۔ یہ اصل میں کس تناظر میں کہا گیا وہ ہم نے نہیں سمجھا، یہ تھا اس بندے کے لیے کہ جس نے قرآن پاک کو کھولا اور اگر اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے از خود، اس کو کم از کم 14 علوم آنے چاہیے، صرف آنی چاہیے، نحو آنی چاہیے، گرامر آنی چاہیے وغیرہ، حدیث، تفسیر۔ یہ بات درست ہے کہ جس نے ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس کو تو آنا چاہیے، لیکن جس نے قرآن کھولنا ہے اور اردو ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے اس کو 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف کیا آنا چاہیے؟ اردو زبان آنی چاہیے۔ اس کو اردو زبان آئے گی تو وہ قرآن پاک کو سمجھ لے گا۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ مغالطہ ڈالنا کہ ہرگز قرآن نہ کھولنا، قرآن کھولو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت مل جائے گی۔ اور قرآن پاک صرف کتاب ہدایت بھی نہیں ہے، صرف کتاب شفا بھی نہیں ہے، صرف کتاب ثواب بھی نہیں ہے، قرآن پاک کتاب دستور بھی ہے، کتاب منشور بھی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن اس لیے آیا کہ رسول اللہ کا دین باقی ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ قرآن اس لیے آیا کہ قرآن کا دستور صرف مسجد میں نہ ہو، قرآن کا دستور بازار میں بھی ہو، قرآن کا دستور سیاست میں بھی ہو، قرآن کا دستور معاشرت میں بھی ہو، قرآن کا دستور ریاست میں بھی ہو، قرآن کا دستور حکومت میں بھی ہو، قرآن کا دستور سپریم کورٹ میں بھی ہو۔ یہ وہ نقطہ ہے چوتھا جس سے ہم سب غافل ہیں۔ مسجد کا امام شرابی نہیں ہونا چاہیے، زانی نہیں ہونا چاہیے۔ ممبر رسول ہے جی، بڑا اس کی اہمیت ہے ممبر رسول کی، ممبر رسول کی تو اہمیت ہے لیکن تخت رسول کی اہمیت نہیں ہے، خلافت رسول کی اہمیت نہیں ہے، سیاست رسول کی اہمیت نہیں ہے، معاشرت و معاملات رسول کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ تخت رسول کے اوپر کون بیٹھ جائے، چاہے زانی بیٹھ جائے، چاہے شرابی بیٹھ جائے، نہ آپ کا ضمیر جاگتا ہے نہ میرا ضمیر جاگتا ہے۔ مسجد کا امام نیٹ اینڈ کلین، صاف شفاف ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کم از کم یہ پیرامیٹرز اور یہ پیمانے آج موجود ہیں، لیکن یہ حقیقی پیمانہ تخت رسول کے اوپر بھی تھا، خلافت رسول کے اوپر بھی تھا، سیاست رسول کے اوپر بھی تھا۔ ہمارے عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، میں اور آپ یہ کہیں گے مولوی صاحب ممبر رسول کے اوپر سیاست کی بات آپ نہ کریں۔ کون کرے؟ چور کرے، لٹیرا کرے، جگیردار کرے، سرمایہ دار کرے، وڈیرا کرے۔ یہ عقل کے اوپر پردہ نہیں ہے تو کیا یہ سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو غافل کر دیا؟ اللہ کی قسم اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام رہا۔ رسول اللہ کے بعد مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت ابو بکر۔ کیا وہ ریاست کے امام نہیں تھے؟ پھر کون بنا؟ حضرت عمر۔ ریاست کے امام نہیں تھے؟ جب تک ریاست کا امام اور مصلی کا امام ایک رہے اسلام 1250 برس تک غالب رہا۔ مغل بادشاہ جتنے مرضی آپ ان کو برا کہہ دیں، وہ بھی جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو کرایا کرتے تھے۔ آپ بتائیں ہمارا کون سا حکمران ایسا جو فجر کی نماز کرا سکتا ہے؟ کون سا حکمران ایسا جو خطبہ جمعہ دے سکتا ہے؟ یہ حکمران مصلی کے ساتھ ساتھ ریاست کے امام رہے، مصلی اور ریاست آپس میں ایک رہے تو مسلمان غالب ہو گئے۔ جب انگریز کی سوچ اور پاپائیت والی تحریک نے آپ کو اور مجھے مذہب کو ریاست سے دیس نکالا دے دیا اور کہہ دیا مصلی کا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ممبر کا ریاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ کی قسم اسلام میں زوال کی وجہ یہ ہے۔ اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اہداف و مقاصد و منشور کے اندر یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ جو بچے علماء بن رہے ہیں یہ رہنما بننے کے لیے بن رہے ہیں، یہ قائد بننے کے لیے بن رہے ہیں، یہ پیشوا اور رہبر بننے کے لیے بن رہے ہیں۔ ان کے والدین قاری صادق صاحب کو اور ان کے بیٹوں کو یہ بچے اس لیے نہیں سپرد کر کے جاتے کہ یہ عالم دین بن جائیں اور بخاری شریف کی مسندوں کے اوپر بیٹھ جائیں اور بخاری شریف کے حافظ بن جائیں اور اس کے بعد
عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں، بلاول بھٹو زندہ باد کے نعرے لگائیں، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں، یہ کسی عالم کو زیب نہیں دیتا۔ علماء خود پیشوا بننے کے لیے آئے ہیں، خود رہنما بننے کے لیے آئے ہیں، خود مقتدا بننے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، آپ اور میں آج زوال کی اس گھڑی کا شکار ہیں کہ اہل حدیث کے اوپر پرچہ ہو جائے، کوئی پرچے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں، آپ کے علاقے میں، کنگن پور کے تھانے کو لگتے ہوئے علاقے میں فوجی یاسین کو شہید کر دیا گیا، اس کے قاتلوں کے پیچھے پشت بنائی، اور کس نے مقدمہ لڑنا؟ بتائیے۔ جمعیت اہل حدیث ان مظلوم لوگوں کی آواز ہے۔ اس کنگن پور کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ایسی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یا بچہ سکول جانے وقت لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، یا بچے گھر میں جب پڑھنے کا وقت آتا ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کس نے یہ بجلی بحال کروانی ہے؟ آپ مظلوم ہیں، آپ پسی ہوئی قوم ہیں، آپ کو ہمیشہ سے سنب کیا گیا، آپ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، آپ کو بیدار نہیں ہونے دیا گیا، آپ کو جگایا نہیں گیا۔ آج وقت آ چکا ہے، حقوق ہر وقت مانگنے سے نہیں ملتے، کئی مرتبہ حقوق کو چھیننا پڑتا ہے۔ اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بات آئی ہے بجلی کی۔ ہمارے مرکز کے اندر، جمعیت کے دفتر کے اندر ایڈوکیٹ انعام الرحمان صاحب نے پٹیشنیں دائر کی ہیں۔ اس کنگن پور کے علاقے کے ساتھیوں نے ہم سے رابطہ کیا بجلی کا مسئلہ، انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ لیکن یہ تو مسائل ہیں عوامی نوعیت کے، جہاں تک مسائل ہیں دینی اور اسلامی نوعیت کے۔ مذہبی جماعت کا بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مذہبی جماعت مارد وجود میں کیوں آتی ہے؟ تاکہ حیدرآباد کے اندر اگر کوئی ملعون سیدنا عمر کے پتلے کو جلائے تو ایک تحریک بپا ہو جائے۔ اللہ کے بندوں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ پہ نشاور کر دی، میں اور آپ ان کے لیے زبانیں نہیں کھول سکتے، انہوں نے جانیں قربان کر دی، میں اور آپ زبانیں نہیں کھول سکتے۔ مجھے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے؟ حضرت عمر کا پتلا جلایا گیا حیدرآباد میں، تیری اور میری غیرت کہاں مر گئی؟ کس نے آواز احتجاج کو بلند کرنا ہے؟ کس نے دفاع صحابہ کرنا ہے؟ ان مقاصد کے لیے مسجدیں بند ہیں۔ 1000 سے زائد مساجد اہل حدیث کی، صرف اہل حدیث کی۔ آپ تو قصور کے اندر اہل حدیث اکثریت علاقے میں بیٹھے ہیں، پھر بھی قصور کے اندر بھی 13-14 مساجد ایسی ہیں جہاں پہ جھگڑے چل رہے ہیں قصور کے اندر، اور پورے ملک کے اندر 1000 سے زائد مساجد ہیں جن کو بند کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ یہاں پہ اذان نہیں ہوگی، یہاں پہ باجماعت نماز نہیں ہوگی، یہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا۔ کس نے کھلوانی ہے؟ اگر آپ جمعیت اہل حدیث کا، اپنے اکابرین کا، اپنے علماء کا، اپنے مقامی رہنماؤں کا، حامد آسم کا، آصف الہی ظہیر کا، قاری صادق رحمانی کا ساتھ دیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے قصور کی ان 13 مسجدوں کو بھی کھلوا دیا جائے گا، اور پاکستان کی 1000 سے زائد مساجد کو انشاءاللہ، چھوٹا منہ بڑی بات کی بات ہے، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، 1000 مساجد بہت بڑی بات ہے۔ ابھی ہم نے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، اور چڑیا کے چونچ میں جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے آگ بجھانے کے لیے، اس جیسا کام بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے صرف لاہور میں 24 سے زائد مساجد کو کھلوا چکے ہیں۔ اور اسی طرح ملک کے اندر مساجد کو جب بھی، عبد الحمید عامر صاحب میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر مقدمہ ہوا، جعلی مقدمہ۔ اداروں اور اداروں کو بھی میں کہتا ہوں عجیب بات ہے کہ جو لوگ دفاع صحابہ کرتے ہیں ان کو پکڑ لو، جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ کتے کھلے ہوئے، پتھر بندے ہوئے، جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون حرکت میں لاؤ، ان کو پکڑ لو جی۔ ان کا، اس بزرگ کا، اس بارش اور سفید داڑھی والے بزرگ کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں پکڑا گیا؟ کس نے دفاع کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے حسب استطاعت کیا بھی، جتنی آواز تھی اٹھائی بھی، رابطے بھی کیے، لیکن آپ بتائیے ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں، کیا یہ اکیلا بندہ یہ کام کر سکتا ہے؟ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے، خامخواہ لوگ باتیں بناتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ کرنے کے لیے مجھے کسی کرسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں کرسی کی ضرورت ہے دفاع صحابہ کرنے کے لیے؟ حرمت رسول کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ ان علماء کے اوپر جو جھوٹے مقدمے قائم ہوتے ہیں ان کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ اگر آپ جمعیت اہل حدیث کا ان مقاصد کے تحت، ان منشور اور اہداف کے تحت ساتھ دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے علاقے میں
کسی کے اوپر ظلم کو نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کھڑے کر کے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. یہ نعرہ عبدالحمید صاحب گواہ ہیں، والد محترم کے دور میں بھی لوگوں نے لگایا. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. علامہ صاحب نے قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف، شہادت کی راہوں کی طرف. کہاں گئے تمہارے وعدے، کہاں گئے تمہارے نعرے؟ آج اگر قدم پڑھانے کی بات کرنی ہے تو پھر کوفیوں کی طرح بے وفائی نہیں کرنی، پھر ساتھ دینا ہے. پھر وہی صرف اس بات کا جواب دے جو صدق دل سے ان مقاصد، دفاع صحابہ کے لیے، حرمت رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے، مساجد کے تحفظ کے لیے اور علماء کے خلاف جھوٹے مقدمے جو قائم ہوتے ہیں ان کے دفاع کے لیے دل سے ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، وہ صرف اس نعرے کا جواب دے. تکبیر، اللہ اکبر، کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. انشاءاللہ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.